اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے. وعدنا علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے. انا کننا فاعلین، اور ہم اس کو کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پس اگر وہ منہ پھیر لے تو کہہ دیجئے میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھ کو نہیں معلوم شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو. قال رب احکم بالحق، پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو. اس کی مختصر سی تشریح سن لیجئے. اور زبور میں کیا لکھا ہے، میں زبور کا لکھا ہوا بھی آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں اور امیجز بنا کر بھی بھیجتا ہوں. جس دن ہم آسمان کو یعنی کائنات کا موجودہ پھیلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، کائنات کا موجودہ پھیلاؤ امتحان والی دنیا بنانے کے لیے تھا. اس کے بعد جب انجام والی دنیا بنانے کا وقت آئے گا تو خدا اس عالم کو سمیٹ دے گا اور غالباً اسی مادے سے دوسرا عالم بنائے گا جو انجام والے مقاصد کے حسب حال ہو. ایک دنیا کا وجود میں آنا یہی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ دوسری دنیا بھی وجود میں لائی جا سکتی ہے. موجودہ دنیا میں اکثر برے لوگ بڑائی کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، مگر یہ صرف امتحان کی مدت تک کے لیے ہے. جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور ابدی طور پر خدا کی معیاری دنیا بنائی جائے گی تو وہاں ہر قسم کی عزت اور راحت صرف ان لوگوں کا حصہ ہوگی جو موجودہ امتحانی دور میں خدا کے سچے بندے ثابت ہوئے تھے. یہ بات موجودہ زبور میں بھی تفصیل سے موجود ہے. اس کے چند الفاظ
میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، زبور کے یہ الفاظ سنا رہا ہوں جو اگلا مضمون کہہ رہا ہوں، یہ زبور میں لکھا ہوا ہے۔ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، صادق زمین کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ زبور باب 37 میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ان کے ذریعے خدا یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو حقیقت کا وہ علم دے جس کو اختیار کر کے وہ ابدی جنت کے باشندے بن سکتے ہیں، مگر انسان ہر بار پیغمبروں کو رد کرتا رہا۔ اس لیے پیغمبروں کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، کہ ذہن میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہاں کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدیہ بنا کر ساری دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ صحیح الجامع الصغیر میں ہے، حدیث نمبر 2345۔ ہاں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے اور ان کی باتوں کی قدر کیجئے اور ان کی باتوں کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔